السلام علیکم جی. یہ ویڈیو میں بڑے ایک امپورٹنٹ موضوع پہ بنا رہا ہوں اور یہ موضوع جو ہے یہ آف انٹرسٹ ہوگا بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ میرا یوٹیوب چینل پرائمریلی اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں جو جانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو اس پوائنٹ پہ بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ کون سی ایسی فیلڈ ہے جو کہ ان کے لیے صحیح ہے. واٹ از دی رائٹ فیلڈ آف ایجوکیشن دیٹ از مینٹ فار یو. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ایک بڑی تھورو ڈسکشن میں اس ویڈیو میں کروں گا تاکہ سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کی سگنیفیکنس کا آئیڈیا ہو کہ کیوں ضروری ہے اس چیز کا اندازہ کرنا کہ آپ کے لیے جو فیلڈ آپ چوز کریں وہ واقعی جو ہے وہ آپ کے لیے ہو، وہ واقعی ایسی فیلڈ ہو جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ کیوں ایسا ضروری ہے، اور نمبر دو کہ کیا ایسے پریکٹیکل طریقے ہیں جن کے ذریعے اس پوائنٹ تک پہنچا جا سکتا ہے جہاں پہ آپ یہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ جو فیلڈ آپ چوز کر رہے ہیں کیا وہ واقعی آپ کے لیے صحیح ہے کہ نہیں. تو اس ویڈیو کے حوالے سے میں نے کچھ ریسرچ کی اور میں نے باقاعدہ جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں ان کو سامنے رکھا اور دیکھا کہ کس طرح سے دنیا میں جو ریسرچ کی گئی ہے وہ اس موضوع سے ریلیونٹ ہے. تو سب سے پہلے ایک یہ ریسرچ آرٹیکل تھا جس کا ٹائٹل ہے آن دی ایسوسیشن بٹوین جاب ڈسسیٹسفیکشن اینڈ امپلائیز مینٹل ہیلتھ پرابلمز ڈز ایموشنل ریگولیشن ابیلٹی بفر دی لنک. یہ بنیادی طور پہ جو ریسرچ آرٹیکل تھا اس میں جو ریسرچ کی گئی اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو جاب ڈسسیٹسفیکشن ہے، مطلب آپ اگر ایسی جاب کر رہے ہیں جس سے آپ سیٹسفائی نہیں ہیں، جو آپ کی پسند کی نہیں ہے، جو آپ کی انٹرسٹ کی فیلڈ نہیں ہے، تو اس سے پھر مینٹل ہیلتھ پرابلمس کیا ایونچولی بن سکتے ہیں. کیونکہ اس چیز کو آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو بھی ایجوکیشن فیلڈ آپ چوز کریں گے الٹیمیٹلی اسی سے ریلیٹڈ آگے آپ کو جاب ملے گی. تو اس میں جو ریسرچ کی گئی اس میں انہوں نے چند ایک بڑی امپورٹنٹ چیزیں مینشن کی جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ کمیولیٹیو افیکٹس آف جاب ڈسسیٹسفیکشن ایز اے رسک فیکٹر فار مینٹل ال ہیلتھ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کمیولیٹیو افیکٹس کا مطلب یہ ہے کہ بتدریج، مطلب آہستہ آہستہ، اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ ایک ایسی جاب میں ہیں جو کہ آپ کو نہیں پسند، جو کہ آپ کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ نہیں ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس جاب کے اثرات اس طرح سے جمع ہونے لگ پڑتے ہیں کہ وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بڑے نیگیٹو اثرات ڈال دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے مینشن کیا کہ گیون دی سبسٹینشیل پورشن آف ٹائم موسٹ پیپل اسپینڈ ایٹ ورک. اس کی میں مثال آپ کو اس طرح دوں گا کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھیں یا اپنے والد صاحب کو دیکھیں یا والدہ کو، اگر والدہ جاب کرتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے دن کا جو موسٹ ٹائم ہے وہ اپنے ورک پہ اسپینڈ کرتے ہیں. جو وہ کام کرتے ہیں ان کے دن کا میجورٹی حصہ اسی کی طرف جاتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جاب یا آپ کی فیلڈ ایسی ہو جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا ٹائم جو ہے اسی کے حوالے کر دینا ہے. پھر اس میں کہتے ہیں کہ جاب ڈسسیٹسفیکشن ہیز بین ایسوسیٹڈ ود ویکنڈ امیون سسٹم، کہ نہ صرف آپ کی مینٹل ہیلتھ بلکہ اگر آپ ایسی جاب میں انلکیلی لینڈ کر جاتے ہیں جو کہ آپ کی سیٹسفیکشن جس میں نہیں ہے، جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، تو اس میں باقاعدہ یہ ریسرچ کر کے فائنڈ کیا گیا ہے کہ آپ کا امیون سسٹم اس سے ویک ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ سٹریس لیتے ہیں، آپ مینٹلی طور پہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، تو اس کا اثر آپ کی فزیکل ہیلتھ مطلب امیون سسٹم پہ بھی پڑتا ہے اور آپ پرون ہو جاتے ہیں یا آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں ٹو مور ڈیزیزز، اور آپ یعنی زیادہ بیمار ہونے لگ پڑتے ہیں فزیکلی بھی. اس کے بعد ایک اور چیز جو انہوں نے کہا کہ جاب ڈسسیٹسفیکشن ہوگی تو اس سے پھر ہائر ڈپریشن اور انزائٹی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ سچویشن کہ خدا نخواستہ کوئی ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑی ان لکیلی اور انفارچونیٹ سچویشن ہوتی ہے اور اس کے اثرات پھر انسان کی زندگی پہ بڑے برے پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ یہ باقاعدہ ریسرچ کر کے فائنڈ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جو کہ آپ کے انٹرسٹ کی نہیں ہے، جس میں آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہے، تو اس کے کس طرح سے اثرات آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پہ پڑیں گے. اسی طرح ایک اور ریسرچ آرٹیکل تھا جس کو کوئکلی میں چند ایک اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ آپ سے شیئر کروں کہ اس ریسرچ کا ٹائٹل ہے انٹرسٹ فٹ اینڈ جاب سیٹسفیکشن، اے سسٹمیٹک ریویو اینڈ میٹا انالیسس. انٹرسٹ فٹ کا مطلب یہ ہے
کہ ایسی جاب جو کہ آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ الائن ہو. سادہ طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جاب جو کہ آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ الائن ہو یا جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوں, اور اس کا جاب سیٹسفیکشن سے کیا تعلق ہے. یعنی پچھلے ریسرچ پیپر میں یہ تھا کہ جاب سیٹسفیکشن اور مینٹل ہیلتھ کا کس طرح سے تعلق ہے. اب اس میں یہ انہوں نے بات فائنڈ آؤٹ کی ہے کہ آپ کی جاب میں انٹرسٹڈ ہونا, آپ کی فیلڈ جو ہے اس میں آپ کا انٹرسٹڈ ہونا, اس کا جاب سیٹسفیکشن سے کتنا تعلق ہے. اور یہ جو ریسرچ ورک ہے یہ انہوں نے کیا اوور 65 ایئرس, جیسا میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ ریویوڈ دا لنک بٹوین انٹرسٹ فٹ اینڈ جاب سیٹسفیکشن اکراس 105 اسٹڈیز اسپیننگ اوور 65 ایئرس. یعنی 65 ایئرس کا ایک اسپین پہ, ایک لمبے اسپین پہ جو ریسرچ کی گئی تھی اس سارے کو انہوں نے ریویو کیا, اس سارے ڈیٹا کو انہوں نے دیکھا اور پھر اس ریسرچ پہ انہوں نے نتائج اپنے کنکلوڈ کیے. اور انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ although we report clear evidence that interest fit predicts job satisfaction, وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر ایک چیز یہ کہ اگر آپ کی جاب آپ کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہے تو اس سے پھر آپ کو جاب سیٹسفیکشن آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جاب سیٹسفیکشن حاصل ہوگی اگر آپ کی وہ فیلڈ آف یور انٹرسٹ ہے. اس کے بعد انٹرسٹ فٹ از مور اسٹرانگلی ریلیٹڈ ٹو پرفارمنس آؤٹ کمز اینڈ سیٹسفیکشن ود ونز اوور آر کیریئر پاتھ. اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جسٹ آپ کو جاب سیٹسفیکشن نہیں بلکہ اگر آپ کو انٹرسٹ فٹ جاب اگر آپ کو ملتی ہے آپ کے انٹرسٹ کے مطابق تو اس سے آپ کی پرفارمنس بھی بہتر ہوتی ہے, پرفارمنس آؤٹ کمز بھی انکریز ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اوور آل کیریئر پاتھ ہے اس کو لے کے بھی آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں. آپ کو ایک یہ دلی تسلی اور اطمینان ہوتا ہے کہ یو آر آن دی رائٹ ڈائریکشن. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ وی کنکلوڈ بائی پریزنٹنگ اے سیریز آف ریکمنڈیشنز فار امپروونگ دی یوز آف انٹرسٹ اسیسمنٹس ان کیریئر اینڈ آرگنائزیشنل سیٹنگس. تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ایسے لائحہ عمل اور ایسے ارینجمنٹس کیے جائیں جہاں پہ انٹرسٹ اسیسمنٹس کی جائیں لوگوں کی جابز میں یعنی انڈسٹری میں بھی. اس کے ساتھ اس سے ایک یہ چیز بھی عکس کی جا سکتی ہے کہ اسٹوڈنٹ لیول پہ بھی اس چیز کی اسیسمنٹ کی ضرورت ہے کہ اسٹوڈنٹس اسیس کریں کہ ان کا انٹرسٹ ہے کس میں ہے, کیونکہ اگر وہ وداؤٹ اینی انٹرسٹ کسی جاب کی یا کوئی ایسی فیلڈ چوز کر لیتے ہیں کہ جس کا میں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو اس کے نتائج جس طرح اس ریسرچ پیپر میں انہوں نے بتایا کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی آؤٹ کمز اس سے افیکٹ ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے جس طرح ریسرچ پیپر میں نے بتایا کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کمپرومائز ہو سکتی ہے. پھر یہ آخری ریسرچ پیپر, اس کے بعد پھر میں کچھ اپنے ریمارکس اور اپنا انالیسز شیئر کروں گا آپ سے جو کہ بڑا یوزفل ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے. اور یہ آخری ریسرچ پیپر ہے دی ریلیشن شپ بٹوین کیریئر سلیکشن اینڈ کیریئر سیٹسفیکشن. اس میں چند ایک چیزیں جو امپورٹنٹ تھی میں نے ہائی لائٹ کیا اور میں ان کو ذرا کوئکلی پڑھتا ہوں, اور جو اس میں آخری جو بات میں نے ہائی لائٹ کی ہے اسی سے میں آگے اپنی فردر ڈسکشن کنٹینیو کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ کیریئر چوائس انوالوز ڈٹرمائننگ ونس فیوچر کیریئر بیسڈ آن انٹرسٹس. یہ نوٹ کرتے جائیے گا کہ نمبر ایک انٹرسٹس, نمبر ٹو ابیلٹیز, ویلیوز اینڈ گولز. یعنی یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے جب آپ اپنا کیریئر چوز کر رہے ہوں, اپنی فیلڈ آف ایجوکیشن چوز کر رہے ہوں, کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں, آپ کی ابیلٹیز مطلب صلاحیتیں کیا ہیں, ویلیوز آپ کا ویلیو سسٹم کیا, اور آپ کے الٹیمیٹ گولز کیا ہیں. آپ زندگی میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کی اچیومنٹ آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں. Proper career selection positively impacts career satisfaction when there is alignment between the individual and their work. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہائی سیٹسفیکشن پروموٹس موٹیویشن اینڈ پروڈکٹیوٹی. یہ پچھلے ریسرچ پیپر میں بھی تھا. وائل لو سیٹسفیکشن ریڈیوسز کمٹمنٹ اینڈ پرفارمنس. ٹھیک ہے, دس از ویری کلیئر اینڈ ویری انڈرسٹینڈیبل. اچھا, پچھلی بات میں جو یہ تین چار چیزیں جو ہے نا ان کو میں دوبارہ آگے تھوڑا سا موضوع بناؤں گا کہ انٹرسٹ, ابیلٹیز, ویلیوز اور گولز کس طرح سے آپ نے ان کا اسیس کرنا ہے. اس کو میں مزید بھی تھوڑا میرا خیال ہے ایلیبوریٹ کروں تو ضروری ہے. لیکن پہلے یہ جو تیسری چیز میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے اس کو ریڈ کر کے اس کے پس منظر میں کچھ باتیں کر کے پھر ان کے اوپر بھی میں ساتھ کوشش کروں گا کہ کچھ بات کروں کیونکہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ انفارمڈ کیریئر سلیکشن سینٹرڈ آن سیلف اویئرنیس اسٹیبلشز فاؤنڈیشنز فار سیٹسفیکشن اینڈ سکسیس. اب اس میں نا دو چیزیں اور دونوں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور یہ اب جو اسٹوڈنٹس یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو اب بڑی غور سے یہ اگلی میری باتیں سننی چاہیے تاکہ وہ صحیح ڈیسیجن لے سکیں اپنی فیلڈ کو چوز کرتے ہوئے. انہوں نے اس میں یہ کہتے ہیں
کہ ایک تو سیلف اویئرنیس، ٹھیک ہے، آخری لائن میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ سینٹرڈ آن سیلف اویئرنیس اسٹیبلشز فاؤنڈیشن فار سیٹسفیکشن اینڈ سکسیس، کہ سب سے پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. سیلف اویئرنیس کا تعلق ڈائریکٹلی وہ پچھلی بات سے ہے جس کو میں نے ابھی مینشن کیا تھا کہ ابیلٹیز سے، ویلیوز سے اور آپ کے گول سے، کہ آپ نے اپنی سیلف اویئرنیس کس طرح سے ایویلویٹ کرنی ہے فیلڈ کو چوز کرتے ہوئے، کہ آپ نے اپنے آپ کی اویئرنیس کیسے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. آپ نے اس میں دیکھنا ہے 3 چیزیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کی ابیلٹیز کیا ہیں، ٹھیک ہے. انٹرسٹ کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں سیلف اویئرنیس کے اوپر ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سیلف اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے جب آپ فیلڈ چوز کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ابیلٹیز کیا ہیں، کہ کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے. کیونکہ یہ چیز آپ بڑی کامنلی دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. ایک ہی گھر میں ایک ہی پیرنٹس کے ایک ہی ریسورسز استعمال کرنے والے بچے ہوتے ہیں، لیکن سب کی صلاحیتیں بالعموم مختلف ہوتی ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں. اس کی میں اگزامپل اس طرح دوں گا کہ ایک شخص ہے جو کہ بڑا کریٹیو ہے، اس کی کریٹیوٹی کے اسکلز اللہ نے اسے دیے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ کریٹیو بندہ انلکیلی کسی ایسی جاب میں لینڈ کر جاتا ہے جو کہ بڑی مشینک اور روبوٹک قسم کی ہے، جیسے ڈیٹا انٹری کی جاب، تو وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوگا. کیونکہ جون سی صلاحیتیں اللہ نے اسے دی تھی، جن صلاحیتوں کو دے کے اللہ نے اسے پیدا کیا تھا، اس کو وہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ان کو استعمال کر سکے. وہ غلط ڈائریکشن میں چلا گیا، وہ غلط پاتھ پہ چلا گیا. اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ اسے کبھی سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب ان کی صلاحیتیں بروئے کار آ رہی ہوتی ہیں، ان کی صلاحیتیں میٹیریلائز ہو رہی ہوتی ہیں، تو انسان کو ایک دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ڈسسیٹسفیکشن اس کا نتیجہ نکلے گا. اس کے علاوہ پھر آپ نے اپنی ویلیوز دیکھنی ہے کہ آپ کی ویلیوز کیا ہے. ویلیو سے مراد یہ ہے کہ آپ صحیح غلط کس پیمانے میں دیکھتے ہیں. کیا جو آپ کا ویلیو سسٹم ہے اور جو آپ فیلڈ چوز کر رہے ہیں وہ دونوں الائن کرتے ہیں کہ نہیں. اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میں اس چیز کا جذبہ بہت زیادہ ہو کہ وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اب ایسا شخص فار ایگزامپل اگر MBBS کرتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو اس کو ایک بڑا زبردست موقع مل جائے گا کہ وہ اپنے پروفیشن کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر سکے. تو اس کا جو ایک ویلیو سسٹم تھا کہ اس کی کچھ ویلیوز تھی کہ جس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں کی خدمت کرنا میرے لیے بڑا ضروری ہے، تو اس کو اگر پروفیشن ایسا مل گیا کہ جس میں وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے، کوئی لوگ اپنے مرض لے کے آ رہے ہیں، اپنے النیسز لے کے آ رہے ہیں، اور وہ ان کا جو ہے مداوع کر رہا ہے، ان کا علاج کر رہا ہے، تو اس کو ایک سیٹسفیکشن ملے گی. تو اس وجہ سے آپ کو اس چیز کا بھی انالیسس کرنا ہے کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے گولز، کہ الٹیمیٹلی آپ زندگی میں آپ کے مقصد کیا ہیں. اور پرسن ٹو پرسن نا گولز ویری کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ان کے لیے فائنینشیل اسٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ان کے لیے زیادہ بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ پیسہ کمائیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ حلال طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں اور آخری درجے میں جا کے آپ پیسہ کماتے ہیں اور امیر ترین شخص بھی بن جاتے ہیں گیون حلال اور رائٹ طریقے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کو لازمی کرنا چاہیے. تو اب جو فائنینشلی اگر کسی کے گولز یہ ہیں کہ زندگی میں بہت امیر میں نے بننا ہے، تو وہ اگر کوئی ایسی جاب پکڑ لیتا ہے جو کہ فار ایگزامپل وہ گورنمنٹ کی امپلائمنٹ پکڑ لیتا ہے، تو اس کو کبھی اس میں اتنے پیسے نہیں ملیں گے. پھر اس کے 2 ہی نتیجے ہوں گے، یا تو وہ ڈسسیٹسفائی ہو جائے گا کہ اس کے زندگی کے گول پورے نہیں ہوئے، اور دوسرا خدا نخواستہ انفارچونیٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انفیئر مینز کے ذریعے پیسے بنانے کی کوشش کرنے لگ پڑے، اور دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ اٹ سیلف غلط ہیں. اس کا دوسری طرف حل یہ ہے کہ اگر ایک شخص پیسہ بنانا چاہتا ہے اور وہ امیر ہونا چاہتا ہے اور وہ زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، تو اس سے بزنس کرنا چاہیے. کیونکہ بزنس ایک ایسی فیلڈ ہے، یا انٹرپرینورشپ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں آپ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ کا ہم پیسہ کما لیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم کچھ ایسا کریں جس سے امپیکٹ کریٹ ہو، جس سے ہمارا ایک پازیٹیو اثر پڑے دنیا پہ، ایک پازیٹیو اثر پڑے لوگوں پہ. ایسے گولز رکھنے والے لوگ ہو سکتا ہے ٹیچرز بہت اچھے بن جائیں، اور ٹیچر بھی فار ایگزامپل کہ وہ MS PhD کرنے کے بعد ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہائیلی یعنی ریپیوٹیبل انسٹیٹیوٹ میں ٹیچرز بنے، وہاں پہ ریسرچ بھی کریں جو کہ امپیکٹفل ریسرچ ہو، لوگوں کی پہ ان کا ایک نام بنے اس ریسرچ کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ انہیں لوگوں کو پڑھا کر، لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ان کو دلی اطمینان ملتا ہو.
تو اس طرح یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جس طرح میں نے بھی یہ ایگزامپلس کے ساتھ الیبوریٹ کیا کہ آپ کو اپنے گولز کی وضاحت ہونا بھی بڑا ضروری ہے. تو 3 چیزیں ہیں سیلف اویئرنیس کی زد میں کہ ابیلٹیز آپ کی کیا ہیں، آپ کی ویلیوز کیا ہیں، اور تیسرا آپ کے گولز کیا ہیں. اب آ جائیے انٹرسٹ کے اوپر. انٹرسٹ جو ہے وہ کتنے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان ریسرچ پیپرز میں آپ نے ایک چیز کو ریکرنٹلی دیکھا ہوگا کہ انٹرسٹ کے اوپر انہوں نے بڑا جو ہے نا انہوں نے ایمفسائز کیا کہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے وہ آپ کو لازمی پیش نظر رکھنا ہے وائل ڈیسائیڈنگ یور فیلڈ آف ایجوکیشن اور وائل ڈیسائیڈنگ یور کیریئر پاتھ. تو اب اس چیز کا اسیس کیسے کریں، اس چیز کی اسیسمنٹ کیسے ممکن ہے کہ یہ چیز معلوم کی جائے کہ کس کے کیا انٹرسٹ ہے. تو انٹرسٹ جو ہے 2 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ انٹرسٹ ٹائم کے ساتھ بدلتے بھی رہتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ کہ آپ یعنی آئی ووڈ سے کہ 18 سے 20 سال کی عمر تک تھوڑا سا اپنے آپ کو اس حوالے سے اسیس کریں کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، کہ آپ کو کون سی چیزیں زیادہ اپیل کرتی ہیں. اس کا ایک پریکٹیکل اور آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل کسی کو اگر بیولوجی پسند ہے، اس کو بیولوجی بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ لگتا ہے، تو دین اٹ از ویری لائکلی کہ وہ ایک ڈاکٹر یا پھر بیولوجی میں آگے فردر اسٹڈیز اس کے لیے بڑی ٹھیک رہے. اسی طرح ایک شخص اگر وہ فزکس اور میتھمیٹکس کو بڑا انجوائے کرتا ہے تو دس از ہائیلی لائکلی کہ وہ انجینئرنگ میں اور سائنسز میں بڑا ایکسیل کرے. اسی طرح ایک شخص جو ہے اگر فار ایگزامپل آرٹس میں انٹرسٹ رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی چیزوں کو انالیسز اس کے اسٹرانگ ہیں، اس کے کمیونیکیشن سکلز اچھے ہیں، تو اٹ از پاسبل کہ وہ ایک لائر بہت اچھا بنے. تو اس طرح سے آپ نے ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، آپ کن چیزوں میں اچھے ہیں. یہ چیز تھوڑا سا آپ کے جو ایکسٹرا کریکولرز ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا اس چیز کا اندازہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو پڑھائی کے علاوہ جن چیزوں میں انٹرسٹ ہے. فار ایگزامپل ایک شخص پڑھائی کے علاوہ اگر وہ انٹرپرنورشپ اور بزنس کی چیزوں میں تھوڑا انٹرسٹ زیادہ لیتا ہے، وہ یوٹیوب پہ ویڈیو بزنس اسٹارٹ اپس کے حوالے سے زیادہ شوق سے دیکھتا ہے، تو دس کین بی این انڈیکیٹر کہ آپ کا انٹرسٹ بزنس اسٹڈیز یا پھر بزنس کرنے میں زیادہ ہو. تو یہ تو بات اور یہ تو ساری چیزیں تھیں کہ کس طرح سے آپ نے تھوڑا سا ایویلویٹ کرنا ہے انٹرسٹ کو. اور اسی انٹرسٹ ایویلویشن میں ایک اور چیز جو بڑی کارآمد ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو ذرا نزدیکی سے جانتے ہیں، جیسے آپ کی فیملی، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی، ان سے بھی ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے انٹرسٹس کیا ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑا کلوزلی آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا ہے، وہ آپ کو ایک بڑے عرصے سے جانتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس چیز میں وہ آپ کی بڑی اچھی ہیلپ کریں کہ آپ کے انٹرسٹ بنیادی طور پہ ہے کیا. لیکن الٹیمیٹلی ریئلائزیشن یہ آپ کی اپنی ہوگی اور آپ خود ہی اس ریئلائزیشن پہ پہنچیں گے. باہر کے ملکوں میں تو یہ ایک سہولت بچوں کو دی جاتی ہے کہ ان کے انٹرسٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے وہ پراپر اسیسمنٹس کرتے ہیں، پراپر انٹرویوز کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو انٹرسٹ ہیں ان کے وہ کلیریفائی ہوں اور اس کے اکارڈنگ وہ اپنے کیریئر چوز کریں. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی اس چیز کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. لیکن اب اس طرح کی ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ ایک تعلق جوڑ کے تو میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے حصے کا کام تو کر سکتے ہیں. اب فائنل چیز کی طرف آتے ہوئے اس سے پہلے ایک اور چیز کہ آپ اگر مزید اس حوالے سے یعنی اپنے انٹرسٹ فائنڈ کرنے کے حوالے سے، اپنی ایبلٹیز فائنڈ کرنے کے حوالے سے اور کیریئر چوز کرنے کے حوالے سے اور رائٹ فیلڈ آف ایجوکیشن اور یونیورسٹی چوز کرنے کے حوالے سے کچھ مزید پوچھنا چاہتے ہیں، ایک چیز تو یہ کہ آپ یوٹیوب اس ویڈیو کے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ 1 to 1 میرے سے ڈسکشن چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. میرا انسٹاگرام یوزر نیم ہے @Saklan_Sahi. آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کریں اور آپ ان چیزوں کے اوپر میرے سے مزید بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں، اس چیز سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پلیز مجھے آپ یوٹیوب پہ سبسکرائب بھی کریں اور انسٹاگرام پہ آپ فالو بھی کائنڈلی کریں، اور لازمی میرے ساتھ آپ انٹریکٹ کر کے جہاں میرے ساتھ ڈسکس کر کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مزید چیزیں آپ کی کلیئر ہو سکتی ہیں تو لازمی کریے گا. اچھا، فائنل چیز کی طرف آتے ہوئے انٹرسٹس، ایبلٹیز، ویلیوز اور گول کے علاوہ اسی ریسرچ پیپر میں جو آخری تھا جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ انفارمڈ کیریئر سلیکشن، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا اور مد نظر رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. انفارمڈ کیریئر سلیکشن کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ بھی ہو، آپ کی ایبلٹیز بھی اس کے اکارڈنگ ہوں، آپ کے ویلیوز اور گول، آپ کے ویلیوز بھی اس سے الائنڈ ہوں،
لیکن ہو سکتا ہے کہ اس فیلڈ کا ریئلسٹکلی اسکوپ ہی نہ ہو. سب کچھ ہونے کے باوجود اس فیلڈ کا اسکوپ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس میں اچھی کامیابی حاصل ہی نہ کر پائیں. اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ فار ایگزامپل کوئی شخص ہے, اسے میوزیشین بننے کا شوق ہے, اسے یہ لگتا ہے کہ وہ میوزک میں بڑا اچھا ہے, اس کو میوزک اپیل کرتا ہے, تو وہ مے بی گٹارسٹ یا پیانسٹ یا مے بی میوزیشین بننا چاہتا ہے. تو اس کو یہ سوال لازمی کرنا چاہیے اپنے آپ سے, اور اس چیز کو ذرا ایویلویٹ لازمی کرنا چاہیے کہ کیا میوزیشین بننا پاکستان میں ایک فارمل فیلڈ آف کیریئر ہے, کیا ایک فارمل چیز ہے کرنے والی. تو اگر تو ایسا ہے پھر تو ٹھیک ہے, وہ میوزک کو اپنا فل ٹائم رکھے. لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ پاکستان میں میوزک ایک پراپر فارمل انڈسٹری کے طور پہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. سو ایسے شخص کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کو اپنا انٹرسٹ یا شوق مارنا نہیں چاہیے, میں اس چیز کے کبھی حق میں نہیں ہوں. ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک وہ اپنا پروفیشن کے لیے ایک چوز کرے فیلڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس شوق کو, اپنی اس کوالٹی کو, اپنے اس انٹرسٹ کو ساتھ لے کے چلے, اس کو سیکنڈ ساتھ لے کے چلے. تو ساتھ ساتھ ایک وہ اچھی جاب اور کیریئر اپنا اسٹیبلش کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا شوق ہے, جو اس کو لگتا ہے کہ جو اس کا انٹرسٹ ہے, وہ بھی ساتھ چلتا رہے. یہ سب سے پریکٹیکلی بہتر طریقہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کیریئر سلیکشن کرتے ہوئے انفارمڈ ہونے کو بھی ذہن میں رکھیں, کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو بھی آپ کیریئر چوز کر رہے ہیں اس کا اسکوپ کیا ہے, الٹیمیٹلی اس میں کس طرح کی جاب پراسپیکٹس ہوں گے, جاب نیچر کیا ہوگی, ان چیزوں کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگین انفارمڈ کیریئر سلیکشن کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کی کافی ہیلپ کر سکتا ہوں, کیونکہ میرا ذاتی طور پہ تجربہ مختلف کیریئرز میں رہا ہے. میں نے مختلف فیلڈ سوئچ کی ہیں, اور اس کے اوپر بھی شاید میں کسی پوائنٹ پہ ویڈیو بناؤں کہ میرا جرنی کیا رہا. لیکن ایک چیز فار شور ہے کہ اس جرنی میں, اور پھر یہ یوٹیوب ویڈیوز اور ایجوکیشنل ویڈیوز بنانے کے بعد مجھے اس چیز کا کافی حد تک آئیڈیا ہے کہ کون سی فیلڈز کس طرح سے ورک آؤٹ کرتی ہیں. تو آپ میرے سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں اپنے جو کیریئر سلیکشن ہے اس کو مزید انفارمڈ بنانے کے لیے. تو خیر یہ تھی ان ٹوٹل ویڈیو جس میں نے ایمفسائز کیا کہ کس طرح سے رائٹ فیلڈ آف ایجوکیشن چوز کرنا آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی طرح مزید ایسی ہیلپ فل ویڈیو بھی میں انشاءاللہ اپنے یوٹیوب چینل پہ بناتا رہوں گا. میرے ساتھ جڑے رہیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.